بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک ٹرک کے دوسرے قیدی آگے جا چکے تھے۔ وہ انسپیکٹر جو انہیں لے کر آیا تھا سامنے ہی کھڑا تھا۔ آسیہ ذرا دیر کے لیے دروازے کی جالیوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا دیا۔ وہ انسپیکٹر اسے کہہ رہا تھا، چل اندر، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تو نے؟ کون ہے باہر جس سے ملنے جا رہی ہے؟ اس وقت ملاقاتی کسی نام کے سلسلے میں میرے قریب جالی کے سامنے آ ٹھہرے تھے۔ انسپیکٹر نے ہمیں بڑے غضبناک انداز سے گور کر دیکھا اور پھر آسیہ کو دھکیلتا ہوا وہ جیل کے اگلے دروازے کی طرف لے چل دیا۔ آسیہ نے صرف ایک بار مڑ کر دیکھا اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ٹرک کے لیے چند لمحوں بعد بڑا دروازہ پھر کھل گیا۔ سپاہی اس میں بیٹھ کر باہر نکل آئے، تب مجھے ہوش آیا، ورنہ میں تو سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ ٹرک آگے نکلا تو میں بھاگ کر کار کے اندر جا بیٹھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان پر کیا بیت گئی ہے، کس نے انہیں اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ آسیہ کے خلاف کوئی زبردست سازش کی گئی تھی، ورنہ وہ یوں گرفتار نہ ہوتی۔ کیا وہ کوئی پولیس کا خاص دستہ تھا جو راولپنڈی سے بھیجا گیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے میاں والی لے جانے کے بجائے اس شہر میں لے آیا تھا جہاں سے آسیہ کو میں نے رہائی دلائی تھی؟ میرے سینے پر منو بوجھ پڑ گیا تھا۔ میرے سارے خواب ایک ایک کر کے بکھرتے چلے گئے تھے، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو ترمرے سے ناچنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے پروردگار، میری تقدیر کے ترکش نے میرے لیے کیسے کیسے تیر چھپا رکھے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیس پھر آسیہ کو گرفتار کر لے گی، مگر یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور اب کی بار اس کے ساتھ آبی بھی تھا، تجمل حسین بھی تھا اور غوث محمد بھی۔ جو بھی آدمی انہیں ہاتھ لگا وہ قندھار سے پکڑ کر لے آئے تھے۔ آسیہ پر ایک مقدمہ تو پہلے ہی تھا، جیل سے فرار ہونے کی بات بھی انہیں یاد تھی۔ کئی اور لوگ بھی تھے جو آسیہ کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ بڑے الزامات تھے اس پر۔ میں اسی لیے اس کو اس راہ پر چلنے سے منع کرتا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ زوال کی اس راہ پر بڑھتی چلی گئی۔ اسے گرائے کی حویلی نے باندھ لیا تھا۔ اس پر راج کرنے کی ہوس نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ خدا جانے اس کے ذہن میں کیسے کیسے منصوبے تھے۔ وہ جاگیر کے ہر گاؤں میں تبدیلیاں لانا چاہتی تھی، ایسی تبدیلیاں جن سے لوگوں کی زندگی کا معیار بہتر ہو سکے۔ اس کے لیے رقم کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہی یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہا تھا، مگر وہ سب کچھ غارت ہو کر رہ گیا۔ وہ رقم بھی میرے ہاتھ سے نکلتی نظر آتی تھی۔ فرید احمد کی صحت اور نیت کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اسے روپیہ تو جب مل سکتا تھا جب وہ اس پر آمادہ ہوتا۔ اگر اس نے مرنے کی ٹھان رکھی تھی تو پھر اس کو روک لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ سب باتوں کا انحصار اس کی نیت پر تھا۔ یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ رقم اس کے پاس موجود بھی ہے کہ نہیں۔ رقم پر تو لعنت بھیجی جا سکتی تھی، اصل مسئلہ تو کچھ اور ہی رخ اختیار کر گیا تھا اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اب کی بار وہ آسیہ کو مختلف الزامات کی بنیاد پر پھانسی چڑھا دیں گے۔ یہی حال وہ آبی کا کریں گے۔ اس کے گناہ بھی کچھ کم نہیں تھے۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی جو وہ اس کے خلاف تیار کر سکتے تھے۔ میں کیا کروں؟ باری تعالیٰ میری رہنمائی فرما۔ میری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں۔ میں تنہا ہوں اور ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ میری بہن پھر ان کے نرگے میں پھنس گئی ہے۔ وہ جاگیردارنی بننے کے بعد پھر یہ اسیری کی زندگی کیسے برداشت کرے گی؟ یہ اس سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ وہ میری بہن اس سے یہ اذیتیں کیسے سہی جائیں گی؟ اور پھانسی کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ ٹرک کچھ دیر کے لیے جیل کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ ان کا کوئی سپاہی ابھی تک جیل کی عمارت کے اندر تھا۔
تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو کاغذوں کا ایک پلندہ انسپیکٹر کے حوالے کر کے وہ بھی ٹرک میں بیٹھ گیا۔ پھر ٹرک واپس مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ بڑی سڑک کی طرف نکلا میں نے کار اس کے پیچھے لگا دی۔ میں اس انسپیکٹر سے ملنا چاہتا تھا جس نے یہ کارروائی کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ قیدیوں کو اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ ان کے ہمراہ قندھار سے آیا تھا۔ ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ٹرک صدر تھانے تک جا پہنچا اور سیدھا احاطے میں جا ٹھہرا۔ سپاہی اور انسپیکٹر اس میں سے اتر کر اندر چلے گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ یہ تو حقیقت تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں وہاں کھڑا اس صورتحال پر غور کرتا رہا مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں صورتحال پر غور کرتا رہا مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ میں تھانے کے سامنے سڑک کے دوسری طرف کھڑا اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک سگریٹ ہی کچھ سکون دے رہا تھا جسے میں نے بجھنے نہیں دیا۔ اچانک مجھے تھانے کے کھلے دروازے سے وہی انسپیکٹر اسکوٹر پر باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شاید اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سڑک پر آیا میں نے کار اس کے پیچھے لگا دی، اسے یہ احساس دلائے بغیر کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ وہ سیدھا لال کرتی کی طرف نکلا اور پھر لالا زار کالونی کی طرف بڑھنے لگا۔ عمر اس کی یہی کوئی 40 سال ہوگی مگر صحت اس کی بہت عمدہ تھی اور قد کاٹ کا بھی وہ بہت مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ میں اس کے اسکوٹر کے عقب نما میں نظر نہیں آ رہا تھا اور میرا خیال ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا عادی بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اسکوٹر ضرور روک لیتا کیونکہ کار تو بہرحال اس کے آئینے میں نظر آتی ہوگی۔ کوئی 1.5 میل آگے جا کر وہ لبے سڑک بنی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ میں نے گاڑی بہت پیچھے روک لی، میں ابھی تک اس کے سامنے جانے سے گریزاں تھا۔ کوئی 20 منٹ بعد میں نے اس کے دروازے پر دستک دے دی جہاں راجہ ممتاز احمد کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ جب وہ دروازے پر نمودار ہوا تو اس وقت بھی اپنی وردی میں ملبوس تھا، شاید وہ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا تھا۔ ہاتھ میں اس نے تولیہ پکڑ رکھا تھا، شاید وہ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ کچھ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، جی فرمائیے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں راجہ صاحب، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی میرا نام سردار کریم نواز ہے اور میں سرگودا سے آیا ہوں۔ آئیے اندر جائیے، یہ گاڑی آپ ہی کی ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے آپ تھانے کے سامنے کھڑے تھے۔ جی ہاں، دراصل میں علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں کافی دیر کھڑا رہا، پھر سوچا آپ سے گھر پر مل لوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں دراصل کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، بازار کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آئیے، یہ کہہ کر اس نے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ جب میں صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے تولیہ پھیلا کر ہینگر پر ڈال دیا۔ کیا خیال ہے کھانا نہ کھا لیں؟ پہلے آپ منگوا لیں اور شروع کر دیں، مجھے تو ابھی بھوک نہیں ہے۔ نہیں سردار صاحب، کھانا تو کھا ہی لینا چاہیے، باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کھانے میں اصل بات یہ ہے کہ وہ گرم ہونا چاہیے۔ اس کی وہ بڑی بڑی غلافی آنکھیں برمے کی طرح میرے وجود میں دھنسی جاتی تھیں۔ وہ دراصل مجھ سے کچھ کہلوائے بغیر یہ معلوم کر لینا چاہتا تھا کہ میرا وہاں پہنچنے کا مدعا کیا ہے اور میں کس کماش کا آدمی ہوں، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ بڑی بھی کھانا ادھر ہی لے آؤ ڈرائنگ روم میں، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں اب بتائیں کہ بات کیا ہے؟ راجہ صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ قیدی جنہیں آج آپ جیل پہنچا کر آئے ہیں، انہیں آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، وہ مکرم علی گرایا ہے نا، وہ میرے پرانے دوست ہیں، ان کو پولیس کے ٹرک میں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی ہے۔ مکرم علی گرایا؟ ہمارے ٹرک میں اس نام کا تو کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ ایک شخص تجمل حسین ضرور پکڑا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے انہیں، وہ آپ کے ٹرک میں سوار تھے، ایک عورت بھی تھی ان کے ساتھ اور کچھ اور آدمی بھی تھے۔ اوہ، آپ یقیناً تجمل حسین گرایا کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل اس کی شکل و صورت اپنے بھائی مکرم علی گرایا سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ کوئی بھی اسے مکرم علی سمجھ سکتا ہے، تو گویا وہ مکرم علی نہیں تھے؟ نہیں، آپ نے انہیں کیوں گرفتار کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے جناب۔ دراصل وہ عورت جس کا نام آسیہ ہے، جیل سے بھاگی ہوئی عورت ہے، وہ ادھر پنڈی جیل میں تھی،
کہ اس کے بھائی نے اسے وہاں سے نکال لیا، اس کا نام غلام جیلانی ہے اور وہ بھی مفرور ہے، اسے بہت عرصہ پہلے پھانسی کی سزا ہوئی تھی مگر وہ بھی جیل سے بھاگ نکلا اور اب تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا۔ جیل سے آسیہ بھاگی تو کسی نہ کسی طرح قندھار جا پہنچی اور مکرم علی گرایا کی حویلی میں رہنے لگی۔ پھر یوں ہوا اس نے مکرم علی کو گولی مروا دی اور اس کی جگہ اس نے تجمل حسین کو حویلی میں لا کر مکرم علی گرایا بنا دیا۔ اس دوران غلام جیلانی بھی اس سے جا ملا اور انہوں نے ادھر پہاڑ پور کے قریب نہر کی کھدائی کے کام میں مداخلت کر کے وہاں کے تمام مزدور اغوا کر لیے اور ٹھیکیداروں کو بھی وہ لے اڑے۔ ان میں ملک اشرف بھی تھے، ملک اصغر علی اور کیسر علی بھی شامل تھے۔ ادھر کیرل میں بہت خون خرابہ ہوا کیونکہ آسیہ نے ڈاکوؤں کا ایک زبردست گروہ بنا لیا تھا اور وہ تمام ڈاکو اس نے وہاں جھونک دیے۔ کئی آدمی وہاں انہوں نے مار ڈالے، ان کے اپنے آدمی بھی وہاں کٹ گئے۔ ان میں گل خان اور مسولینی نامی دو ڈاکو بھی شامل تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس واردات کا سرگنا بھی غلام جیلانی ہی تھا، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ یہ سارا معاملہ دراصل لندن سے مکرم علی گرایا کی بہن سکینہ کے خط سے ظاہر ہوا۔ اس نے پنڈی پہنچ کے ڈی آئی جی کو خط لکھا تھا کہ قندھار میں اس کے بھائی مکرم علی گرایا کے بارے میں اسے بتایا جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ کسی نے اسے لندن میں اطلاع دی ہوگی کہ یہاں حالات کیا ہیں۔ اس خط کی بنا پر جب تفتیش کی گئی تو ساری بات سامنے آ گئی۔ اس کا صحرا کلیم احمد کنجاہی کے سر ہے، وہ ہمارا بہت قابل افسر ہے۔ اس کی سفارش پر ہی تو تمام لوگوں کو جو حویلی میں موجود تھے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں مگر وہ ابھی نہیں پکڑے گئے، کچھ کا ریمانڈ لینا باقی ہے۔ تفتیش ابھی مکمل نہیں ہو سکی۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ مکرم علی گرایا کو مار دیا گیا ہے؟ جی نہیں، ان میں سے اعتراف تو کسی نے بھی نہیں کیا اور ایک آدمی پاگل بن بیٹھا ہے۔ وہ کون ہے؟ خود کو گردیزی کہلاتا ہے، حسن علی گردیزی، مگر شاید یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ سنا ہے کہ وہ غلام جیلانی کا گہرا دوست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکرم علی گرایا کو قید میں ڈال کر آئے ہیں، اسے میں نے خود دیکھا ہے، وہ گرایا ہی تھا۔ جی نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، اگرچہ اس کی شکل مکرم علی سے بہت ملتی ہے مگر وہ دراصل تجمل حسین ہے، مکرم علی کا سوتیلا بھائی۔ اتنے میں اس کی ملازمہ کھانا لے کر اندر آ گئی۔ آئیے کھانا کھا لیں پہلے۔ اس کی نظریں برابر میرے چہرے پر جمی تھیں، اپنے ہر فکرے کا تاثر وہ میرے رد عمل سے اخذ کرنے کی کوشش میں تھا۔ میز پر اس نے بنا ہوا مرغ رکھ دیا، روٹیاں روگنی تھیں، ساتھ ہی 2 بوتلیں سیون اپ کی بھی اس نے سامنے رکھ دی۔ دہی بھی وہاں موجود تھا۔ دوسرے پھیرے میں وہ بنے گوشت کی ٹرے لے کر آئی۔ راجہ صاحب خاصے خوشحال آدمی معلوم ہوتے تھے اور کیوں نہ ہوتے، بڑے اہم تھانے میں مامور تھے اور کوئی ان کی آمدنی کا حساب نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہر دیوار پر ایک وال کلاک کا آویزاں تھا، 2 ٹی وی موجود تھے، ایک رنگین ایک بلیک اینڈ وائٹ، مگر چیزوں کی ترتیب ایسی تھی جیسے کسی نے وہاں دکان لگا رکھی ہو، ان میں سلیقہ کوئی نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں جلدی سے یوں ہی لا کر ڈال دیا ہو، کوئی ایک چیز دوسرے سے ملتی نہیں تھی اور میں سمجھتا تھا کہ جو چوری کا مال ادھر ادھر سے برآمد ہوتا ہوگا اس میں سے قیمتی اشیاء ان کے گھر منتقل ہو جاتی تھیں۔ کون مالکوں کو ڈھونڈتا پھرتا، بہت سا مال لوارس پڑا رہ جاتا تھا۔ وہاں 2 فریزر بھی رکھے تھے، وہ بھی شاید اسی راستے سے وہاں پہنچے تھے، مگر کیا فائدہ ان چیزوں کو گننے کا، ان پر مغز کھپانے کا۔ ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہیں، پھر بھی میری طرف سے ان کی توجہ کم نہیں ہوئی۔ وہ مختلف چیزیں اٹھا کر میری پلیٹ میں ڈالتے رہے اور یہ ان کی مہربانی تھی، وہ مجھے اس قابل سمجھتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خود انہوں نے میرے ہاتھ دھلائے، میرے سامنے عمدہ قسم کے سگریٹ رکھے اور بولے، سردار صاحب میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ مجھے صحیح صورتحال کا علم ہو جائے تو شاید میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ میں نے عرض تو کیا ہے کہ مکرم علی گرایا میرا دوست ہے، مگر وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ اس نہر کے اسکینڈل کے سلسلے میں FIA حرکت میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہی معلوم کیا کہ وہاں ملک اشرف جیسے سرکاری آدمی بھی ان کی قید میں ہیں۔ یہ باتیں کلیم احمد صاحب کے ذریعے معلوم ہوئی۔ وہ کیسر علی اور اصغر علی کے ساتھ ملک اشرف صاحب کو گھنے جنگلوں
محلوں میں لے گئے تھے، بڑی مشکلوں سے وہ انہیں برآمد کر سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ تینوں محفوظ رہے، ورنہ ان کے بچ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہے، مکرم علی گرایا تو ایسا آدمی ہرگز نہیں تھا، مگر اس نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اس کا صحرا تو آسیہ کے سر ہے، اسے وہ لوگ بہن جی کہتے ہیں، سب کے سب آدمی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ گروہ کے تمام لوگ تو گرفتار نہیں ہو سکے، مگر جو ہمیں مل گئے ہیں وہ بھی بہت کافی ہیں۔ ان کی گرفتاری میں سکینہ کے خاتون نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سوڈے کی 2 بوتلیں کھول دیں اور لا کر سامنے میز پر رکھ دیں۔ یہ پئیں سردار صاحب، کھانا اس سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے، مگر اس کو اتنی جلدی ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے راجہ صاحب؟ میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ راجہ صاحب اب کوئی کاروائی کرنے پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے ابھی تک تو صرف مجھے تولنے کا ہی کام کیا تھا، وہ میری ہر بات پر غور کر رہے تھے، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان سے جو آدمی مخاطب ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ شاید وہ مجھے اس معاملے کی کوئی گمشدہ کڑی سمجھ رہے تھے، اور وہ بوتل جو انہوں نے میرے سامنے رکھی خالی از علت نہیں تھی۔ وہ اصرار کر رہے تھے کہ میں اسے پی لوں، ضرور پی لوں، کہ معدے کی گرانی ختم کرنے میں یہ سوڈا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں نے وہ بوتل اٹھائی، مگر اس کا پہلا ہی گھونٹ مجھے خبردار کر گیا کہ راجہ صاحب نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اب وہ مجھے بھی پھانس لینا چاہتے ہیں۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آبی کا دوست غلام جیلانی ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے ایک گھونٹ پی کر بوتل میز پر رکھی، پھر دوسری بار اٹھانے لگا تو اسے میں نے جان بوجھ کر میز سے نیچے گرا دیا، یوں جیسے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو۔ وہ بوتل گری تو سوڈا قالین پر بہہ نکلا۔ راجہ صاحب اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھ گئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قالین خراب ہو گیا ہے۔ رحمتے ادھر آ ذرا، یہ بوتل اٹھا لے، اس نے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ فریج کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے دوسری بوتل باہر نکال لی۔ میری نظریں ان کی حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اب بوتل کھولنے والی چابی کو ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ بوتل کھول چکے ہیں، مگر ظاہر وہ یہی کر رہے تھے کہ پھر ان کا رخ فریج کی طرف ہو گیا۔ ایک لہجے کے لیے وہ وہاں رکے اور پھر بوتل لا کر انہوں نے مجھے دے دی۔ چابی انہیں مل گئی تھی اور بوتل پر وہ اسے آزما چکے تھے۔ اب اس بوتل سے انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیں، یہ دوسری بوتل لے لیں سردار صاحب، آپ بلا وجہ تکلف فرماتے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی بلا؟ یہ کہہ کر میں خواہ مخواہ بلند آواز سے کھانسنے لگا، اس قدر کھانسا کہ مجھے اپنا دم الٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں دمے کا بہت پرانا مریض ہوں۔ حالت میری ویسی ہی ہو گئی تھی۔ میں نے بوتل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کوئی 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اس عرصے میں راجہ صاحب گھر میں رکھی کھانسی کی گولیاں لانے کے لیے باہر نکل گئے۔ میں نے اس دوران وہ بوتل پانی کے جگ میں انڈیل دی۔ رنگ اس کا پانی ایسا ہی تھا۔ جب راجہ صاحب واپس آئے تو بوتل کو خالی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اچھا کیا آپ نے یہ بوتل پی لی، یہ گولی بھی کھا لیں، اس سے ضرور فرق پڑے گا۔ نہیں، اس کی اب ضرورت نہیں رہی، میں نے گولی کھا لی ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھ گیا۔ مجھے بے ہوش کرنے کی ساری تدبیریں رائگاں ہو رہی تھیں۔ دراصل پولیس کے لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے، جس سے زیادہ دوستی کا دم بھرے سمجھو اسی کا بٹا بٹھا دیں گے۔ اور مجھے انہوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا تھا۔ بڑے مشکوک سوال میں نے ان سے پوچھے تھے، وہ مجھے کیسے بچ کر نکل جانے دیتے؟ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں اس ڈرامے کا ایک کردار ہوں جس کے تمام دوسرے لوگ ان کے پھندے میں پھنس چکے تھے۔ وہ بہت روکتے رہے کہ ابھی کچھ دیر میں اور وہاں رکوں، مگر میں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اگلا حربہ وہ کیا استعمال کریں کہ مجھے بے بس کر کے رکھ دیں۔ مجبور ہو کر وہ میرے ساتھ بھی باہر آ گئے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری کار کا اگلا دایاں ٹائر بیٹھ چکا تھا۔ کسی نے اس کی ہوا نکال دی تھی۔ یہ بہت پریشان کن بات تھی۔ اس کی تو کسی نے ہوا نکال دی ہے راجہ صاحب، پتہ نہیں یہ ہوا کیسے نکل گئی۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میں اسکوٹر پر آپ کو لے چلتا ہوں، یا پھر ٹائر الگ کر لیں۔ ہاں، ٹائر ہی الگ کرنا پڑے گا، مگر یہ کام میں نے کبھی کیا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، آپ یہی کریں، میں تو اب بہرحال جا رہا ہوں، بڑا کام ہے مجھے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اسکوٹر
موٹر کی طرف بڑھے اور فوراً ہی وہاں سے چل دیے۔ معلوم یہ ہو رہا تھا جیسے وہ فوراً ہی لال کرتی سے سپاہیوں کو میری طرف بھیج دیں گے، وہ کسی بھی بہانے مجھے گرفتار کر سکتے تھے۔ حالات بہت ہی پریشان کن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ میری نظروں سے غائب ہوئے میں نے تیزی سے ٹائر بدلنا شروع کر دیا۔ مجھے ہر حال میں اپنی کھال بچا لینا چاہیے تھی، کار کو میں وہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جس قدر جلدی ہو سکا میں نے پہلا ٹائر نکالا، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ دوسرا ٹائر میں کار میں چڑھا چکا تھا کہ ایک جیپ مجھے اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ پولیس کی جیپ ہے۔ میں تیزی سے کار میں بیٹھا اور اس کو موڑنے کی کوشش کی، مگر سڑک اتنی تنگ تھی کہ مجھے بہت آگے جا کر اس کو واپس لانا پڑتا۔ اتنے میں وہ جیپ میرے قریب سے گزر گئی۔ لا حول ولا قوت، وہ فارسٹ والوں کی جیپ تھی۔ ذہن میں خدشے بھر جائیں تو سوئی بھی بالا نظر آتی ہے، اور میری کار کے لیے جگہ اتنی بھی تنگ نہیں تھی کہ میں اسے موڑ نہ سکتا۔ اس کا رخ بدل کر میں جس قدر جلدی ہو سکا لال کرتی کی طرف بڑھا۔ خطرہ مجھے یہی تھا کہ راجہ ممتاز میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے گا، اس کا رویہ مجھے یہی بتا رہا تھا۔ ابھی میں دائیں ہاتھ کی سڑک پر چڑھا ہی تھا کہ لال کرتی کی سڑک میں نے چھوڑی ہی تھی کہ میرے خدشے درست ثابت ہونے لگے۔ پولیس کی ایک جیپ انتہائی تیز رفتاری سے مجھے اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس کو راجہ صاحب کے گھر کی طرف مڑتے ہوئے میں نے عقب نما میں دیکھا۔ اس میں راجہ ممتاز نہیں بیٹھے تھے بلکہ کچھ اور ہی لوگ تھے، اور انہیں راجہ صاحب نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے جس طرح بھی ہو سکے پوچھ گچھ کے لیے سیدھے تھانے لے جا سکیں۔ بڑا ہی خطرناک لمحہ میرے قریب سے ہو کر گزر گیا تھا۔ میں لالہ زار کالونی سے نکلا اور سیدھا ایوب پارک کے قریب جا پہنچا۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ گاڑی میں مری روڈ سے نکال کر I-9 کی طرف چل دیا۔ ایک ٹھکانہ میرے پاس موجود تھا۔ اس مرحلے پر آباد شاہ میرے 100 کام آ سکتا تھا۔ مجھے اس راجہ ممتاز کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، مگر معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں صبر نہ کر سکا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرا جگری دوست آبی بھی ان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ویسے تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ایک دن ایسا ہونا ہی ہے، اس گھڑی کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، مگر وہ گھڑی میرے اندازے کے بالکل ہی برعکس ایسی حالت میں آئی کہ وہ سب کے سب بند کر رہ گئے، ایسے حال میں کہ کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے سیدھا قندھار چلا جاؤں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اب وہاں کون باقی رہ گیا تھا؟ حویلی تو سنسان پڑی ہوگی۔ ایک بڑی رقم آبی کے پاس موجود تھی، وہ خدا معلوم کس کے ہاتھ آئی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملک اشرف بھی ان کے چنگل سے بچ نکلا تھا۔ بڑے صاحب اس کا انتظار کر سکتے تھے، مگر اس بات کا کیا بھروسہ تھا کہ ملک اشرف پھر کسی نہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ نکلے۔ وہ 100 بہانے بنا سکتا تھا، اپنی وفاداریوں کا انہیں یقین دلا سکتا تھا۔ اب اس کے سارے دشمن جیل جا چکے تھے تو کچھ پولیس ریمانڈ پر تھے، اسے کسی بھی بات کی فکر نہیں رہ گئی ہوگی۔ مگر یارو میں کیا کرتا، کدھر جاتا؟ فلاح کی کوئی راہ میرے لیے کھلی نہیں رہ گئی تھی۔ میں اس چومکھی لڑائی میں کیسے پورا اتر سکتا تھا؟ میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا۔ جب میں I-9 پہنچا تو اس وقت تک آباد شاہ واپس آ چکا تھا۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ گیٹ پر آ گیا، بولا اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، میں اکیلا یہاں بور ہو رہا تھا۔ اس نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ میرا چہرہ کچھ زیادہ ہی مرجھایا ہوا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے میرا منہ دیکھتا رہا۔ میں نے گاڑی اندر لے جا کر کھڑی کی تو وہ گیٹ بند کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا کہوں شاہ جی، ذلت آدمی کا مقدر ہو جائے تو پھر عزت اسے کہیں نہیں مل سکتی۔ آج میرے تمام ساتھی جیل جا پہنچے ہیں، میں انہیں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کون سے ساتھی؟ میری بہن آسیہ، میرا دوست آبی اور دوسرے لوگ۔ ادھر قندھار میں پولیس نے چھاپا مارا تھا، وہ حویلی سے سب کو گرفتار کر کے راولپنڈی لے آئے۔ چلے اندر وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ مجھے کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں جو میں ضروری سمجھتا تھا بتا دی۔ وہ بڑی حیرت سے میرا منہ تکتا رہا اور سگریٹ سے کھیلتا رہا۔ پتہ نہیں وہ تمام باتیں اسے میں نے کیوں اور کیسے بتا دی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، چھالا سا نکل آیا تھا میرے سینے پر۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے سردار صاحب، آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہو تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کوئی تدبیر سمجھ
میں نہیں آتی ہے شاہ جی، وہ بڑے لمبے فساد میں پھنس گئے ہیں، ان کو چھڑا لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے فردوسی اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، بڑے پولیس افسران اس کے دوست ہیں، شاید جیل تک بھی اس کی رسائی ہو، وہ آ جائے تو پھر اس سے بات کر لیں، مگر اس ساری ابتلا کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، ذرا گوگی سے کہیں کہ وہ چائے بنا دے، وہ بنا رہی ہوگی، میں نے لشکر خان کو ایک کام سے مظفرہ آباد بھیجا ہے، وہ خواہ مخواہ ہی اس پر ریشہ ختمی ہو رہا تھا، ایک دم لفنگا آدمی ہے وہ، مجھے بھی یہی ڈر تھا، کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، نہیں وہ تو اچھا ہوا میں جلدی واپس آ گیا، اس سے پہلے میں نے کبھی اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، بس آج غلطی ہو گئی۔ اس فرید احمد کا کیا حال ہے اب؟ میں نے ابھی فون کیا تھا انہیں، وہ اب بہت بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ 4 بجے گھر آ جائیں، یہ تو بہت اچھا ہوا، ورنہ ہماری وہ رقمیں تو شاید کبھی ہمیں واپس نہ مل سکتی۔ اب بھی کیا بھروسہ ہے سردار صاحب، ہو سکتا ہے فرید احمد پھر چپ سادھ لے، وہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اس کی تو پشتیں سنور سکتی ہیں، نہیں اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا، مجھے یقین ہے۔ فردوسی ٹھیک 4 بجے فرید احمد کو لے کر واپس آ گیا، مگر اس حال میں کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور فردوسی نے پستول کی نال اس کی کمر سے لگا رکھی تھی، وہ اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا اور اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ اس مکار نے راستے میں پولیس کو پکارنا چاہا تھا، اس کا نخرہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، ایک ذرا اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، مگر اب تک تو یہ ساری بات سمجھ چکا ہوگا۔ کیوں فرید احمد؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم بلکنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں باجی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ میرے سینے سے لگ گیا۔ مجھے معلوم ہے فرید احمد، مجھے معلوم ہے انسان خطا کا پتلا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے والدین اور تمہاری ہمشیرہ بھی پریشان ہو گئی ہیں، یہ لوگ انہیں باندھ کر لے آئے تھے، مجھے پتا چل گیا ہے، میں جانتا ہوں باجی، خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں، میں آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں، تمہیں یہی کرنا چاہیے، ساری گولیاں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اب بتاؤ کہ وہ رقم کہاں ہے؟ وہ میرے پاس محفوظ ہے باجی، دونوں بریف کیس ویسے ہی بندے پڑے ہیں، ان کو میں نے پانی کی پرانی ٹینکی میں ڈال دیا تھا، وہاں پانی بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے فرش ڈال دیا تھا، میں خود مستری ہوں نا جی، یہ کام بھی میں نے سیکھ رکھا ہے، مگر کس مکان میں؟ ہمارا ایک اور مکان ہے، چھوٹا سا کوارٹر اسی گلی میں ہے، اس میں ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے، کوئی 1 مہینہ ہوا وہ مکان ہم نے کرایہ داروں سے خالی کروایا تھا، بریف کیس وہیں رکھے ہیں، پانی کا کنیکشن عرصہ ہوا کٹ چکا ہے۔ گڈ، بہت سمجھدار آدمی ہو تم، ویسے وہ تمہارے پیٹ میں درد اٹھا بھی تھا کہ ایک بہانہ تھا، وہ تو میں نے ایسے ہی بہانہ کر رکھا تھا باجی، میں چاہتا تھا کہ سارا فساد گزر جائے تو پھر میں اطمینان سے ساری رقم نکال کر کاروبار میں لگا دوں گا، مگر عباد شاہ صاحب نے مجھے چین نہیں لینے دیا، پھر یہ میرے والدین کو بھی پکڑ لائے، یہ تو ہونا ہی تھا فرید احمد، یہ تو ہونا ہی تھا، ان لوگوں نے اپنی جان لڑا رکھی ہے، یہ کیسے اس رقم کو چھوڑ دیتے؟ بہرحال اب بتاؤ کہ وہ رقم تم کب واپس کرو گے؟ وہ رقم آپ کو دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، بکواس نہ کرو، ہم تیری کوئی شرط نہیں ماننے کو تیار، نہیں میں کوئی نیا تماشا دیکھنا چاہتا، تیرے نخرے ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ فردوسی نے اس پر پھر پستول تان لیا۔ نہیں یار ایسا نہ کہو، اسے بات کرنے دو۔ ہاں فرید احمد کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں باجی، وہ رقم کروڑوں میں ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا بریف کیس تو 4 کروڑ روپے کا ہوگا، یہی حال آپ کے بریف کیس کا ہے، اس میں 80 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، آپ اس میں سے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے، میرے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، پھر کبھی موقع میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ 10 لاکھ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بکتا ہے یہ لفنگا، بانگ پی گیا ہے، ذات کی کوٹ کرلی اور شتیروں کو جفے، حد ہو گئی، بدماش کو ادھر ہی ختم کر دو، اس کا مکان ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ عباد شاہ نے بڑے ہی غضبناک انداز میں کہا۔ فرید احمد بجھ کر رہ گیا۔ میں صرف آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے میری شاہ صاحب، سمجھیں کہ آپ میری روزی بحال کر رہے ہیں، میری تباہ شدہ کار کا معاوضہ دے رہے ہیں۔ فرید احمد تم فکر نہ کرو، میں تمہیں وہ رقم دے دوں گا، 10 لاکھ دے دوں گا، میرا یہ وعدہ رہا، تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر وہ سب کچھ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو، پھر کبھی ایسے لوگ تمہیں نہیں مل سکے۔
سکیں گے، جاؤ اب فردوسی کے ساتھ فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا، وہ رقم ہم تمہیں دے دیں گے، یہ میرا وعدہ رہا۔ خدا آپ کو خوش رکھے، مجھے یقین ہے کہ میرے والدین اور بہن پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، نہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، تم رقم ہمیں لا دو تو ہم ان کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ عباد شاہ نے کہا۔ فرید احمد مطمئن ہو گیا اور بڑی آسودگی سے مسکرانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد فردوسی اور فضل اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر شہر چلے گئے تو عباد شاہ بولا، آپ نے اچھا کیا ہے، اسے 10 لاکھ کا لالچ دے کر رقم اگلوا لی ہے۔ یہ لالچ نہیں ہے شاہ جی، میں یہ رقم اسے واقعی دے دوں گا، اس کا کچھ بھلا ہو جائے تو کیا حرج ہے، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یعنی 10 لاکھ کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بڑی اہمیت ہے شاہ جی، مگر جن مرحلوں سے وہ گزر گیا ہے، جیسی ذلت اسے اپنے والدین اور بہن کے اغوا کی وجہ سے سہنی پڑی، اس کے مقابلے میں تو یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں آپ، اس لڑکی کو ہم نے اپنی بیٹی ایسا تصور کیا ہے، میں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے کوئی کچھ نہ کہے اور یہ لوگ میرا حکم مانتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے عباد شاہ جی تو پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں اتنی عزت دی، ویسے وہ لوگ ہیں کہاں؟ وہ ادھر ہی ہیں، رقم واپس مل جائے تو پھر ہم انہیں فرید احمد کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، ان لوگوں کی اس قدر ذلت اور رسوائی کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں عباد شاہ کے پاس سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، ان پاب جولا اسیروں کے اس نئے عذاب نے مجھے نڈال کر دیا تھا، کوئی تو صورت ایسی نکلنی چاہیے جس سے میں ان کی مدد کر سکوں۔ ان کی مصیبت کے دن آ گئے تھے، آبی نے تو آج تک جیل نہیں دیکھی تھی ہمارے ساتھ، وہ بھی پس گیا، پتہ نہیں اصل حالات کیا تھے۔ راجہ ممتاز سے جو باتیں میں نے سنی تھی ان سے میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت الجھا ہوا تھا، بار بار پیٹی سے لگے پستول پر ہاتھ ڈالتا تھا، اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے پاس بھی پستول موجود ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔